Assalamu alaikum, Dr. Zaik. वालेकुम अस्सलाम. आपका Okay. नाम और आपका पेशा. My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. आपका नाम क्या है? Yashma Asad Gill. यशमा सरगिल. Yashma Asad Gill. जी हाँ. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my, I'm literally shaking right now, I'm so sorry. Okay, so the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited, but at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand, but one question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी. उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में. मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए. बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है. आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी. जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल, कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूं. अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए. इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार, 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो. यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है. 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल. उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद. तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है. तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार? अल्लाह. नऊज़ुबिल्लाह. इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी है. और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया, तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान कर. किसने पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है. जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं. तो पहले चंद साल काफी तहकीक की, लेकिन जवाब कोई किताब में मिली नहीं. जवाब मिला, फिर मैंने उलमा से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने. मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा. माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूं, कल मिसाल है आपके लिए. और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है.
میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی، کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کی کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا. کیا وہ بول سکتا ہے ایسا؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ نہیں. ٹیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ اسٹوڈیس ہے، برابر ہوم ورک کرتا ہے، ذہین ہے، یہ بچہ ایوریج ہے، یہ بچہ ہاکی کھیلتا تھا، کلاس میں بھی نہیں آتا تھا، پکچر دیکھتا تھا. تو ٹیچر نے دیکھ کے پریڈکٹ کی، اور ٹیچر اکثر صحیح ہوتی ہے لیکن انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک انسان نہیں ہے، اللہ کے پاس علم غیب ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے چوراہے پہ، وہ 4 میں سے ایک سڑک کو چن سکتا ہے، نمبر 1 سڑک، نمبر 2 سڑک، نمبر 3، نمبر 4. وہ چنتا ہے نمبر 2 سڑک. چوائس کس کی؟ چوائس کس کی؟ انسان کی. ہاں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو علم غیب ہے کہ 5 تاریخ کو اکتوبر کے رات کو 1 بجے 1:15 بجے یہ چوراہے پہ آئیں گا. اس کے پاس 4 چوائس تھے، سڑک نمبر 1، سڑک نمبر 2، سڑک نمبر 3، سڑک نمبر 4. اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر 2 چنے گا، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان 5 اکتوبر کی رات کو 1 بجے 1:15 بجے سڑک نمبر 2 پہ چنے گا. تو سڑک نمبر 2 کس نے چنا؟ اللہ نے یا کیا انسان نے؟ اللہ نے چنا یا انسان نے چنا؟ انسان نے چنا. تو کون ذمہ دار، اللہ یا انسان؟ اللہ یا انسان؟ انسان. وہ آگے جاتا ہے اور 3 سڑک آتے، سڑک اے، سڑک بی، سڑک سی. وہ چنتا ہے سڑک اے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چنے گا، لکھ دیتا ہے. کون ذمہ دار؟ انسان. اللہ جانتے ہیں کہ گریجویشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے. وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے. اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ گریجویشن کے بعد یہ انسان کو آپشن نمبر تھا، ایمانداری سے کمائے، چیٹنگ کر کے کمائے. وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا، ایڈوانس میں لکھتے. تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ چن رہا ہے کون؟ انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ انسان یہ غلط کام کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان غلط کام کرنے والا ہے. اللہ جانتے ہیں، اللہ ایڈوانس میں لکھتے. تو کون ذمہ دار؟ انسان. تو اللہ کے پاس علم غیب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی غلطی نہیں کرتے. اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسر کر سکتے یا ایمانداری سے. آپ ایمانداری سے کرتے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ یہ انسان ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا. تو کون ذمہ دار؟ انسان. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. صحیح بات ہے. مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں ایگزامینیشن میں، آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے، آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہوں. آپ گھر پہ آ کے دعا کرتے، یا اللہ مجھے پاس کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن میں جانے والے یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آ کے دعا کریں گے. ہاں کہ نہیں؟ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو تقریر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایگزامینیشن میں جاتی ہے، فیل ہونے والی تھی، گھر پہ آ کے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا، اسے پاس کر لیتا ہے. تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوگا، تو دعا کرنا اچھی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ. تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے. 100% نہیں، 95%، 90%. میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں، اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. لیکن اللہ آپ کی چوائس آپ کے اوپر چھوڑا ہے. آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں.
آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے, آپ کے اوپر فری ول ہے. لیکن اگر آپ کوئی غلطی کرتے آپ ذمہ دار, آپ کوئی اچھائی کرتے آپ ذمہ دار. تو اسی لیے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم غیب ہے. تو جو بھی غلط کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. Hope that answers the question.